مانو تو زبردستی ہدایت دے رو انویج. یہ ہے وہ محبت. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. البتہ من کا سب ایسے نہیں ہوتے. حضرت خدیجہ بھی تو تھی, وہ تو ہر مرحلے پر معامل تھی. یہ ایسی بھی ہوتی, اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے. اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے, صدقہ جاریہ بن جائے. عام قاعدہ کیا ہے, عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے, اچھے سے اچھا پہنانا ہے, تعلیم اعلیٰ کرانی ہے, امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے. جائز ذرائع سے ممکن نہیں, حرام سے کراؤ, سارے گئے برباد ہو. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت چھپا کر. تو آپ کی دنیا اور اپنی آخرت لگے, ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام پوری کی. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن. بس بچ کر رہو, محفوظ رہو, بی ہوتی گارڈ, بی ہوتی الرٹ. کوئی ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چنگے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں. یہ قرآن مجید کی, قرآن میں جو تماسن ہے, تماسن اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا, دوسری طرف لئن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اگر تم معاف کرتے رہو, اگر جشن پوشی سے کھامن ان کی خطائیں بخشتے رہو تو اللہ بھی تو غفور رحیم. تین الفاظ ہم, یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ, جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا. ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ, ٹھیک نہیں. اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو, ضد پیدا ہوتی. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ ہاتھ سے پیش آتے, بیجا زبردستی جبر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گندے عمل, بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے. اگر ماں کے دل پر غور کریں, وَكَفَّ أَبَا زَكَرِيَّا, اب اسے دے دیا زکریا کی کفالت. اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے کیونکہ اشارہ آگے چلتا قرآن میں بھی اور تفصیل توراۃ میں انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنہ کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادموں کی حیثیت سے. حالانکہ ہمارے یہاں رواج نہیں تھا, ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے. وہ حضرت حنہ کا بھی چونکہ کوئی بہت ان کے ہاں یہ پایا ہوگا, مقام ہوگا کہ ان کی نیکی اور ان کی راست بازی کا, ان کے زہد اور تقویٰ کا, کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں, ہم نے قبول کر لیا. اب سوال پیدا ہوا یہ بچی کس کی کفالت پہ رہے. اب جتنے بھی بڑے میرے کاہن وہاں موجود تھے, ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا, یہ میرے زیر تربیت رہے گی. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی کی. قرآن اندازی میں پھر حضرت یہ زکریا کا نام نکل آیا. اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالو بھی, حنہ کی بہن ان کے گھر میں تھی. تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ فرما رہے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا کی. یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے, وہ چونکہ قرآن بازی کے ذریعے سے ہوا ہے. پھر جس کے نام پر قرآن نے کیا کسنہا زکریا. یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے. ہم گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہے, سمجھدار ہو گئی ہے, ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے, جوان ہے. علما دخل علیہا زکریا المحراب, حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے کو. جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد یہ جو ہے بادشاہی مسجد, اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی, یہ سب حجرے ہیں کہ کوئی درویش آئے یہاں پر اٹھ جائے, کوئی فقراء آئے وہ یہاں پر قیام کر لے. تو یہ سارے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے کل کے. اور اس ذکر کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, وہ تو رہتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے بہت موجود ہیں. اس میں رزق کی دو طرح کی گئی ہے وضاحت ہے. ایک تو ایک رزق سے مراد ہے علم, ذہانت, فطانت, حکمت, معرفت کے موتی, یہ ہے معنوی رزق, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کراتی ہے. ایک یہ کہ واقعی جو مادی رزق ہوتا ہے یہ بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا پھل موجود ہے, تو دونوں کا امکان موجود ہے. اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پہ فراہم کرتے ہو. یہ بھی ہے کہ ذہانت, فطانت, علم, معرفت, اس کی چیزیں جو دیکھتے ہوں تو اس سے ان کو حیرت ہوئی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انى لك هذا. دونوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں, اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب, جتنی چاہے دولت دے دے, جتنی چاہے ذہانت و فطانت دے دے,
جتنی چاہے کہ نیکی طبیعت کی نیکی عطا فرماتے، اللہ کی دین ہے۔ تو رحم کا دعا زکریا ربہ، اب جس سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، ان کے اندر جو ہے خوب سی پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوش اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے اس پر بھی ہے کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ، تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر پہ بھی۔ اس نے کہا دعا کریا ربا، اسی وقت اس کو ہبالکا کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے ابھر کر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وإذ قائم یصلی فی المحراب، یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وجود میں آنے میں جو پکا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں ادا کی، جیسے کہ کلمہ کن سے عدم سے وجود میں آ جاتی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ جو انسانی ولادت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک کا حصہ ہے، ایک باپ کا حصہ، وہ باپ کا حصہ چونکہ یہاں نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس میں گویا کہ اس کی جگہ لی ہے، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، وسیداً، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، اونچے رتبے والے ہوں گے، وحصوراً، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے، شہوات سے کوئی سروکان نہیں ہوگا، نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے کے۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت خود دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں تو ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پہ وہ جوش پیدا ہوا، دعا کر لی، حالانکہ انتہائی سے بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ باندھ رہی تھی، کوئی اولاد ہوئی نہیں، ساری اسی میں حال کے اندر دعا تو کر لی، لیکن اب جب ان کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یوں کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، اور میری بیوی جو ہے ماں جیسا۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے، اس کو کسی قصائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی۔ قال فَلِأَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ۔ حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے یہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی پانچ ہے، تمام عمر بلغ رہی ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لي، جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت خطا ہے یہاں پر ہے، یہ پرسپشن ہے میری، کنسپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے، میں نے ایک تصور قائم کر لیا۔ فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے، کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہو گیا، یہ تو ایک یک رخا
ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے، لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست جس پہ نہ بردانت کہ ہس، بس یہ ہست ہے، باقی کیا ہے کیسا ہے یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو، ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا ہے، کیا معلوم؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا؟ وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے، اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی؟ معاذ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ۔ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے وہ میں بعد میں عرض کروں۔ بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد پر آئی، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے۔ ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ واحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم مانی ہے۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے، وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوزڈ ایک اس کا وجود ہے، لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے، لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکت الدارا ہے مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے۔ احد ان کو الف ہا دال علیحدہ شروع میں الف کے تختی میں لائے، وحد کے ساتھ شامل نہیں کیا، معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ وحد سے اس کا تعلق نہیں بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے وحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ ہے، معافی کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا، اور سورت ختم بھی ہوئی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احد۔ احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد سے کا سہارا لیا جاتا ہے، یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا، احد عشر کوكبا، یا احد وعشرون جمع کر کے یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، فاما احدکما فیسقی ربہ خبرا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان 2 نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم 2 میں سے ایک، احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ 3 احادیث آ گئی زبان پر، تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا۔ صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے
علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ با ہما ہے۔ اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، با ہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے۔ عام طور پر اردو مترجمین، شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق